آج یہ ہے کہ سارے میدان فتوحات میں آ گئے. تو آج کے ذہن سوچے گا نا میرے لیے کیا فیلڈ ہے؟ کیا میں مقلدی بنتے جاؤں گا؟ کیا میں کاپی کرتا جاؤں گا؟ کہتا ہوں اس کی شکل بالکل ملتی ہے جیسے اس کے دادا کی شکل تھی. دادا تو اپنی جگہ پہ چلے گئے, یہ کیا بات اس سے ملتی جلتی بات ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نانا جیسا بنائے. کہتے بالکل ٹھیک کہتے لیکن مجھے میرے جیسا ہی ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ جو گریٹ لوگ تھے ان میں ایک خوبی ضرور تھی اب کہ انہوں نے اپنا فیلڈ, اپنا جہان سب سے الگ بنایا. تقلید جو ہے اس میں عظمت نہیں آتی. اچھا, اور جو بہت عظیم ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے تقلید بھی ناکام بنا جاتے ہیں. بعد والی آنے والی نہیں بات ہے, مشکلوں کی بات, یہ بہت مشکل بات ہوگی. یہ بات سمجھ آئی؟ خود تقلید سے باہر ہوتے ہیں, دین سے باہر نہیں ہوتے. یعنی کہ میں صرف گریٹنس کی بات کر رہا ہوں, عظمت کی بات کر رہا ہوں. پہلے آپ عظمت بالکل نہ ہو جانا مذہب سے. نماز پڑھنا یہ شریعت ہے, عظمت کی بات نہیں ہے. حکم ہے سارے 1 to all پڑھو, یعنی کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ برابر کی بات ہے شریعت. لیکن بندہ اور بندہ نواز, معبود اور یاد, دو نام یکساں پیدا کرنے کے لیے بھی دو نام آئے. کمال تو ان دونوں ناموں کی ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ پھر سمجھ آئی. برابری کا ذکر کر رہے ہیں ہم. کیا ہے؟ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, اور تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آپ سمجھ بات کہ ایک ہو گئے, برابر ہو گئے, اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ برابری کا. اور نام دو آ رہے ہیں, یعنی کہ دو نام جو ہیں اتنے نمایاں ہیں کہ برابری کا ذکر کرتے ہوئے بھی غیر برابر نام ہے. اب کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ دو جو آدمی ہیں جن کے نام سے برابری کا ذکر ہو رہا ہے وہ غیر برابر ہو گئے. تو اپنے آپ کو انہوں نے اتنا نمایاں کر رکھا ہے کہ برابری کا ذکر ہو تب بھی ویسا. جس طرح سارے بزرگ سب خوبیوں کے بالغ تھے, لیکن بزرگوں کی خوبیاں آپ گنتے جاؤ, کسی میں ایک خوبی کا ذکر ہے, کسی میں دوسری خوبی کا ذکر ہے. اس طرح صحابہ کرام کے ٹائٹل میں ذکر ہے, کسی میں ایک چیز زیادہ ہے, کسی میں دو چیز, حالانکہ سب میں سب کچھ ہے. یہ ہے پریفرنس. ایسی پریفرنس کی کہ صفت جو ہے وہ نامینیٹڈ ہو گئے. اس طرح کسی بزرگ میں کو غوث کہہ دیا, اور غوث سارے ہو سکتے ہیں. غوث کے معنی ہوتا ہے مددگار, تعاون کرنے والا. کسی نے اسپیشلٹی کر لی, کسی نے کوئی نام کر لی. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ, عظمت کی بات یہ ہے کہ شریعت اور روٹین کے برابری کے باوجود ایک کام جو ہے نمایاں کر جانا, جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی باقیوں سے نمایاں ہے. سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں اللہ, اللہ تو برابر کا ذکر ہے نا. اب اللہ سب کے لیے اللہ کر رہے, لا الہ الا اللہ سارے کر رہے ہیں. ایک آدمی ہو کر کے دیوار کے ساتھ جا ٹکراتا ہے, الگ ہو گیا. آرام سے خاموش کر کے پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ, لا الہ الا ذکر کرتے شروع کر دیا نا, سارے کر کے آرام سے کرتے جائے. ایک آدمی جو ہے وہ زمین سے اٹھتا ہے, دیوار کے ساتھ جا لگ جاتا. اب کیا ہے؟ برابری میں غیر برابر. اب یہ سارے لوگ جو تھے پرانے زمانے کے لوگ, انہوں نے برابری کے اندر سے غیر برابری رستہ ڈھونڈ لیا. آج کا انسان اگر تقلید کے ظلم سے, شکنجے سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے لیے فیلڈ الگ تلاش کرے. اگر غزل ہی تلاش کرے گا غالب رستہ نہیں دے گا قیامت تک کا. کچھ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر فلسفہ وہی رکھنا چاہتے ہو تو سقراط راستہ نہیں دے گا. اگر تم وہی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ بات انتہا کی ہوگی. تم باغی ہونا چاہتے ہو تو فرعون سے زیادہ تم باغی نہیں ہو سکتے. عاقبت مکمل تمہاری برباد ہو جائے گی. ابلیس سے زیادہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے ساتھ ڈائلاگ بولتا میں نہیں مانتا میں آپ کو, تو گویا کہ ابلیس بھی ہو چکا, رستہ بند ہے آپ کا. اب ابلیس بھی نہیں ہو سکتے آپ. فرعون بننا چاہو وہ بھی نہیں ہو سکتا, باقی بھی پورے ہو گئے.
ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ مربع کے مانتے چلے گئے، وہ بھی آپ نہیں ہو سکتے۔ تسلیم و رضا میں یہ ہے کہ تسلیم و رضا کی انتہائی کربلا ہے، وہ بھی ہو گیا، اب اور تم کیا کرو گے؟ تقلید میں کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ انتم باتیں ہو گئی، ساری انتہائی باتیں ہو چکی ہیں، اب تمہارے لیے انتہائی کے علاوہ اب راستہ کوئی نیا دریافت کرو تو بات بنے گی، پھر آپ جمود توڑو گے۔ کچھ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ توڑے گا اب وہ شخص ہی ظالم جمود کو جس کو خدا کے گھر کا نیا راستہ ملا۔ مقصد یہ کہ راستہ خدا کے گھر کا ہو نیا، پھر آپ جو ہے نا وہ عظمت میں آ جاؤ گے، نمایاں ہو جاؤ گے۔ ورنہ تقلید میں تو وہی ہے، حج والے دن حج کرو گے، بکرے والے دن چھری کرو گے، اس میں کوئی ناولٹی نہیں پیدا ہوئی۔ یہ تقلید ہے۔ ناولٹی پیدا کرنے کے لیے اب آپ دیکھو، اب آپ لوگ، آپ کو میں بات روکنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں روکنا نہیں بھی چاہتا، ایک وعدہ بھی ساتھ لوں گا۔ وہ لوگ جو آپ کو دین کے حوالے سے صرف پرانے بزرگوں کی کہانیاں سناتے رہے ہیں، وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے۔ اب یہ بتانا نہیں کسی کو کہ دین سکھا رہے ہیں، وہ پرانے زمانے کی کہانیاں صرف سناتے چلے جا رہے ہیں، حال سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا آپ کو کسی راستہ میں نہیں لے جائے گی۔ قال اللہ قال رسول کی حد تک تو یہ آپ کا حکم ہے، سنو کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول، سنو۔ آگے جتنے بزرگوں کے اقوال ہیں اب وہ اتنے رکھو جتنے زندگی میں اپلیکیبل ہیں۔ آپ سے یہ ماضی کو جاننا فرض نہیں ہے، آپ نے حال گزارنا یہ فرض ہے، تو لہذا آپ اپنے حال کا خیال کرو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ آپ چلو، اور صرف یہی نہیں ہے کہ تکلیف ذکر کرتے رہو کہ پرانی باتیں صرف آپ سنتے جاؤ۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو، ورنہ صرف ماضی ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے نئی زندگی نہیں بنتی۔ یہاں سے آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ آپ کبھی مقرر کے پاس جاؤ، وائز کے پاس جاؤ، پرانی کہانی سنائے گا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ بات کی، اس بات کا آپ کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، وہ صحیح بات۔ آپ کبھی اور اس کو دنائی کی بات کرو تو ایک آدمی نے تاریخ پڑھی، اس میں یہ واقعہ یوں لکھا ہوا تھا، دوسرے نے تاریخ پڑھی دوسری، اس میں وہ واقعہ یوں لکھا ہوا تھا، دونوں گھر سے آئے، آپس میں بات کرنے لگے، لڑ پڑے۔ یہ کیا بات ہے؟ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دونوں کو پتہ کو نہیں۔ مقصد جب تک مشاہدہ نہ ہو تمہیں صداقت کا پتہ نہیں ہے، تاریخیں پڑھ کے جھگڑا کرتے جا رہے ہو۔ تم میں سے کوئی آدمی ہو جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھا، ہاتھ کھڑا کرے۔ جو یزید کے قافلے میں شامل تھے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تم دونوں ہی نہیں ہیں، جھگڑا تمہارے اندر ہے۔ یہ تم نے واقعہ کہاں سے سنا؟ یا کسی جاکر سے سنا، یا کسی مولوی سے سنا، یا کسی کتاب سے سنا؟ تحقیق مشاہدہ تھا نہیں، جھگڑا۔ کچھ میری بات سمجھائی؟ کیا سمجھائی؟ جو آگے کتاب پڑھی ہے سچی ہے، جو اس نے پڑھی ہے وہ بھی سچی سمجھتا ہے بیچارہ۔ ایک بات میں کہوں گا کہ دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنا چھوڑ دیا جائے، پھر ایک آسانی پیدا ہو جائے گی، اور عقیدت اگر پیدا ہو جائے تو دوسروں کی عقیدت کا بھی احترام کیا جائے، کسی کی عقیدت کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ وہ آدمی جو صرف جھگڑا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور جھگڑا ایک ایسی بات کے حوالے میں جس کو دونوں آشنا نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ آپ جھگڑا کر رہے ہو، جس ذات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ذات کہتی ہے اس وقت میرا کام ہے، آپ ذرا میرا کام کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کے بارے میں جھگڑا ہی کر رہے ہیں۔ وہ ذات کی بات نہیں مان رہے ہو، ذات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو۔ وہ آواز کی ذات ہے، چلو جھگڑا بڑا ہو گیا، آپ منقبت بڑی ہوگی، تعریف بڑی ہوگی، آپ میرا کام کرو، آپ کہتے نہیں جی ہم مطلب بس اللہ اکبر کرتے جاؤ گے، اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، نعرہ تکبیر کرتے جاؤ گے، اور اللہ نے جو کچھ کہا وہ کرنا نہیں ہے۔ اس لیے تقلید جو ہے یہ بڑی مشکل شے ہوتی ہے۔ تو آج کل کے انسانوں کے لیے
اگر کوئی اس کے دل میں خاک میں شرر ہے تو وہ فیلڈ نئی دریافت کرے اور پھر اس کے اندر شعبہ دریافت کرے، ورنہ پرانے فیلڈ سارے کنزیوم ہو گئے، پورے ہو گئے۔ کیا کیا پورا ہو گیا؟ پوئٹری پوری ہوگی، شاعری، اور کیا پورا ہو گیا؟ اللہ کے دوست پورے ہو گئے، انتہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ولی اللہ جتنے بھی ہیں وہ بھی جید ولی اللہ بھی آ گئے۔ اب لاہور میں مطلب زیادہ سے زیادہ کیا آپ سے کرنا ہے، بڑی بات ہے کہ مرید ان کے ہو جاؤ گے، لہٰذا یہ بھی شعبہ پورا ہو گیا، اور مولوی غلام اللہ کا شعبہ بھی پورا ہو گیا، یا کسی بزرگ کو جس نے ماننا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کیا بزرگ کو نہیں کسی کا تقلید منع ہے، بزرگ کا نام لینے والا گناہ ہو جاتا ہے، شرک ہے، آپ نے آپ کو غلام رسول نام رکھنا یہ شرک ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں کہ کہنے والے ہیں نا، بہت سارے لوگ۔ تو لہٰذا اب یہ دونوں سارے طبقے غلط ہیں۔ آپ جناب پڑھے لکھے ہو، آپ اس سے آگے کو راستہ ڈھونڈو، زندگی تھوڑی سی ہے، کچھ ماضی سے تقلید لینی ہے، کچھ حال کا بھی ذرا خیال کرو، حال چلا جا رہا ہے، وقت رخصت ہو رہا ہے، اور پھر آنے والے زمانے کے لیے کوئی راستہ بنا جاؤ جو بنا سکتے ہو۔ نصیحت یہ ہے کہ بتا صرف تقلید، جب آپ بات کرتے ہو ایک وعدہ کرو کہ کتابیں نہیں سناؤ گے، وعدے باتوں میں کیوں جی اس میں لکھا ہوا، اس میں یہ لکھا، وہ لکھا، اس میں وہ لکھو، وہ لکھو، لکھا رہے، یہ کیا رہی ہے؟ قرآن ہو تو سناؤ، تاریخ نہ سناؤ۔ یہ دقت ہو رہی ہے ہماری قوم میں کہ قوم سناتی جا رہی ہے، سنا کے آگے چلا دیا، اسے سنا کے آگے چلا دیا، اور جھگڑا ہی ہو گیا۔ یعنی مسجد سے اعلان آتا ہے، ہماری مسجد کی بات نہیں ہو رہی، کچھ لوگوں میں کہ منکرین رسالت، کسی ساتھ والی مسجد کہہ رہے ہیں تم لوگ رسالت کے منکر ہو، مقصد ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں دوسروں کو منکرین رسالت کہتے ہیں، وہ انہیں منکرین کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے چلے جا رہے ہیں، قوم تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ شاہی مسلم میں جھگڑا ہوا تھا، آج سے کچھ دن پہلے ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کیا کیے کرو، آپ کے سوال کے جواب سمجھ آیا؟ اس سوال کو کیا طریقہ ہے اس کا؟ فیلڈ تلاش کرو نیا، مقلد کے لیے بس تقلید رہ جاتی ہے، تو مقلد کی بجائے آپ محقق بنو۔ آج سے کچھ عرصے پہلے اعجاز صاحب آئے، وہ میرے 1000 سال کی بات ہوگی، انہوں نے لکھا بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے زمانے میں کچھ بات نکل گئی ہے حقیقت سے، فرماتے ہیں کہ بات تحقیق سے نکل کے تقلید میں چلی گئی ہے، بڑا افسوس ہے، صحیح بندے جو ہے نا ہوتی رہ گئے، 1000 سے پہلے کی بات ہے، اب کہاں جا پہنچے ہو گے آپ لوگ؟ بات چلتے چلتے کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اب کوئی آدمی جو ہے ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ایسا اسلام کو ڈیفائن کرے جس سے یہ جو پاکستان کے پاکستانی ہیں یہ مسلمان سارے ثابت ہو جائیں، ناممکن۔ آدھے کافر ضرور ثابت ہوتے ہیں جس طرح بھی ہم چلے، لہذا ہم کہاں آ گئے؟ اور جب پاکستان بن رہا تھا جتنے لوگ گھر چھوڑ کے آ گئے سارے مسلمان تھے۔ اس وقت ایک کام کرو، مسلمان وہ جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو، یہ کہہ دو۔ جب ہندو مارنے لگے تو یہ نہیں پوچھے گا کیا کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو، کیسے مسلمان مارے؟ تو یہ مسلمان وہ جو دشمن کی نگاہ میں مسلمان ہو، اتنے ہی سمجھ لو۔ یا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہے، ثابت کر دو۔ تم تو آگے ایسی بریک بات لے جاتے ہو کہ تمہارے علاوہ دوسرا مسلمان ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ذرا خیال رکھو، پورے یاد کرو اپنے آپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اور دوسرے کو اتنا گمراہ نہ کرو کہ وہ تمہاری بات کو انکار کر دے۔ دوسرے کو پہلے تم افینڈ کرتے ہو، پہلے اس کو چپیٹ لگاتے ہو، پھر کہتے ہو کلمہ پڑھ، وہ کہتا میں کلمہ جب پڑھ گیا، اس لیے کہ تیرا بیہیویئر اچھا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک اچھا کرو تاکہ وہ جو ہے وہ تمہارا کلمہ پڑھ، سلوک اچھا کرو، رعایت کرو۔ مثال میں دیتا ہوں،
ایک شخص جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، تم اسے کیسے کلمہ پڑھاؤ گے؟ تو ناپسندیدہ آدمی کلمہ نہیں پڑھا سکتا، تمہیں پسندیدہ ہونے کا شعبہ اختیار کرنا چاہیے۔ آدھے علماء نان پسندیدہ ہے، یعنی کہ لوگوں میں پسندیدہ نہیں ہے، تو آدھے مبلغ جو ہے ان کا سلوک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، تو لہذا پسندیدہ بنو تاکہ تم پسندیدہ دین پیش کر سکو، سچے بنو تاکہ سچا دین تم پیش کر سکو، امین بنو تاکہ امانت والا دین تم پیش کر سکو۔ جو تم دین پیش کر رہے ہو پہلے آپ اس کا مظہر بنو، پھر یہ پیش کرو۔ آسان ہوگی بات، سمجھ آ گئی؟ آگے چلو۔